جیسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا، ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھتے۔ آج 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤ گے تو بیٹھے رہو گے، لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھی۔ مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس۔ عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھا جائے، کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حق ہے، حق ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت کی برکتیں یہ ہے تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، اپنے مسائل کا حل نہ جلسوں میں، نہ کانفرنسوں میں، نہ سیاسی لیڈروں کی تقریروں میں ہے۔ اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت نے جو اذان کے کلمات نازل کیے محبوب پر، کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو لوگ کہیں گے نا نماز کی طرف آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تو کامیابی ملے گی۔ یہ فلاح عربی میں اتنا جامع ہے کہ اس کو تشریح کرتے جائیے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، یہاں کی کامیابی، وہاں کی کامیابی، عمر کی کامیابی، موت کی کامیابی، حیات کی کامیابی، صحت کی کامیابی، دولت کی کامیابی، خیالات کی کامیابی، ہر کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے فلاح۔ میرے بھائیو نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے، آخری بات میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، بہت وقت ہو گیا، ایک روایت سن لے۔ علامہ عثمان ابن حسن شاکری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، سنیے، اللہ کے رسول کا دور ہے، دھیان سے، ایک بس آخری بات یاد رکھ لیں، 10 منٹ لگتا ہے نماز کے لیے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ظاہری دور ہے، ہر دور تو میرے محبوب کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ ہر دور محبوب کا دور، لیکن ظاہری دور، اس میں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں روتے ہوتے آیا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا، بے چین تھے۔ حضور کسی کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت نرم دل تھے میرے آقا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ حضور کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا۔ حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضور بڑے نرم دل۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو جانوروں کی اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی تکلیف نہ دیکھ سکیں، وہ اپنی امت کی تکلیف کیسے دیکھیں؟ ایک جوان کو روتے ہوئے دیکھا، حضور تڑپ گئے اور بے چین ہو کے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں آقا۔ دھیان سے سننا، میری گفتگو کے اختتامی لمحات ہیں، بس اسی پہ بات پوری ہو جائے، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے اس کو یاد کر لینا۔ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، نہ کوئی نہلانے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے، نہ کوئی قبر میں اتارنے والا ہے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے آقا نے مجمع پہ نظر دوڑائی، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے کہا، ابو بکر عمر جاؤ اس کے گاؤں میں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھو، دفن کر دو۔ یہ دونوں بزرگ گئے، جب گئے تو جیسے اس کے باپ کو نہلانے کے لیے کپڑا ہٹایا میت سے، تو کیا دیکھا کہ اس جوان کے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو، کالے خنزیر کی طرح۔ بولو معاذ اللہ، سب مل کے بولو معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائی جیتے جی کتنے بھی جتن کر لو، لیکن مرنے کے بعد اعمال کی وجہ سے چہرے بدلتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی نسبت کا اثر ہے کہ دنیا میں نہیں بدلتے لیکن قبر میں تو بدلیں گے۔
حشر میں تو بدلیں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے اعمال بہتر رکھے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا محبوب ناراض نہ ہو. میرے بھائیوں دل کے کانوں سے ذرا سنو, رسول اللہ کے دور کا انسان ہے, اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے ایک قاصد بھیجا, یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا, اس کا چہرہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے نہلائے, اس کو کیسے کفن پہنائے, اس کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو میرے آقا خود صحابہ کو ساتھ میں لے کر آئے, عبرت والا منظر دیکھے اور صحابہ کو دکھائیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, آقا علیہ السلام نے اس کی میت سے چادر ہٹائی, چہرے کو دیکھا کالے سور کی طرح تھا. حضور بھی رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں. پھر میرے آقا نے دعا کی, اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے, اس کا چہرہ صحیح کر دے, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے. حضور کا دعا کرنا تھا. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جلدی جلدی صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھنے والوں نے نماز پڑھی. جیسی نماز جنازہ مکمل ہوئی, کسی نے چپکے سے کہا, ارے اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا تھا نماز جنازہ سے پہلے, غسل سے پہلے, ذرا اب تو دیکھ لو اس کے چہرے کا کیا حال ہے. جیسے ہی لوگوں نے کفن ہٹا کر اس شخص کا چہرہ دیکھا, اب جب چہرہ دیکھا نماز جنازہ کے بعد, تو اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا. حضور کی دعا سے پہلے ٹھیک ہو گیا, غسل کے بعد, کفن کے بعد, نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا. پھر صحابہ رو پڑے اور صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, میرے آقا اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہوتا ہے, کالے خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے. اس وقت میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا, اے جوان یہ بتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا, بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا کہ بار بار اس کا چہرہ سور کی طرح ہو رہا ہے, اور وہ بھی کالے خنزیر کی طرح, کالے سور کی طرح ہو رہا ہے. اس جوان نے کہا, یا رسول اللہ میرا باپ بہت نیک تھا, میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, وہ سارے نیک کام کرتا تھا, بس اس میں ایک کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سنایا, پھر فرمایا, اے میرے صحابہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا, جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا, کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا. اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, بتاؤ ہمارے چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے, ہم شادی میں نہیں جاتے, چہرے پہ پھنسی نکل آئے, ہم دوستوں کی محفل میں نہیں جاتے, چہرے پہ پھنسی نکل آئے, ہمیں شرم آتی ہے. اور اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ اپنے محبوب کا واسطہ, اپنے محبوب کے محبوبوں کا واسطہ, کسی کو کبھی برس نہ ہو, سفید داغ نہ ہو, لیکن اگر سفید داغ کسی کے منہ پہ ہو جائے اس کا جینا موت سے بدتر ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی بری بات نہیں, بیماری اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اور بیماری پہ صبر کرنے پہ جنت ہے, لیکن اگر چہرے پہ سفید داغ آ جائے انسان شرم کے مارے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بند کر دیتا ہے, آنا جانا بند کر دیتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں بھائیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, بتاؤ سفید داغ آ جائے ہمیں اتنی شرم آتی ہے, اگر پھنسی نکل آئے اتنی شرم آتی ہے, بتاؤ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سفید داغ لے کر نہیں جا سکتے, اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پھنسی لے کر نہیں جا سکتے. میرے بھائی جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ منہ سور کی طرح ہوگا, کالے سور کی طرح, تو کالے سور کا منہ لے کر نبی کی بارگاہ میں قیامت میں کیسے جاؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے. اور پھر سوچو جس کا منہ سور کا ہو جائے کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. کیوں نہیں پڑھتے نماز, زیادہ وقت نہیں لگتا بھائی, دوستوں کو ٹائم دیتے ہو, بیوی کو ٹائم دیتے ہو, بچوں کو ٹائم دیتے ہو, سب کو ٹائم دیتے ہو, اللہ کے لیے بھی ٹائم نکال لو بھائیو. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 5 وقت کی نماز ہے, 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, نماز پڑھو گے, دنیا
دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے بھائی جب نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا نہیں مل سکتا؟ نماز کے پابند بنو، ورنہ نبی پاک نے کہہ دیا کہ بے نمازی اپنی قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے۔ آپ کو منظور ہے؟ آپ کالے سور کی شکل میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ بولو سب توبہ کریں گے؟ آج سے سب آج سے توبہ کریں گے؟ بولو سب نماز کی پابندی کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ غوث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ او سبحان، انشاءاللہ۔ یہ مجھ سے وعدہ نہیں کرے، اٹھا کے رکھو تھوڑا، مجھ سے وعدہ نہیں کرو، یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے، نہ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے۔ نماز پڑھ کے تم اللہ رسول کا کوئی بھلا اور فائدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رسول تم نفع نقصان سے پاک ہے۔ نماز پڑھو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے۔ اور بھی بات ذہن میں آتی ہے لیکن اب بات میں بہت لمبا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، ابھی حضرت 5 منٹ بیٹھیں گے۔ محترم طاہر رضا رامپوری صاحب ایک کلام کے لیے آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ملنے کا موقع دیا جائے گا۔ آپ بیٹھ جائیں، جہاں جو کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، ماحول میں